ہاں دوسرا یہ ہے جی، میں آپ کو یہ جو ایک مطلب ہے، میں اس پہ ضرور گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کل جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت امپورٹنٹ ایشو ایڈریس کیا، اور وہ یہ کیا کہ صادق اور امین ایک مسلمان جو ہے وہ ایک یعنی کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ جی وہ کیسے کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، یعنی ان کے علاوہ صادق اور امین کون ہے؟ اور دوسرا جو انہوں نے بہت اچھا سوال اٹھایا وہ یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر جس نے جنرل ضیاء الحق نے، اس کے کردار کے بارے میں کیا کیا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ یہ ہمیں جو ایک دوبارہ سے بہتری کا موقع ملتا ہے کہ یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ٹھہر کے دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مقدس ناموں کا اور مذہب کا سیاست میں استعمال ہے، وہ بنیادی طور پہ کتنا توہین آمیز ہو جاتا ہے مذہب کے لیے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے تو اپنے سیاسی مقاصد تھے، اور انہوں نے بہت سی ترامیم اپنے اس کے لیے کی، اپنے اقتدار کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے کی۔ اس کے بعد پارلیمان نے بہت زیادہ آئینی ترامیم کی، متعدد آئینی ترامیم کی، انہوں نے بھی اس کو رہنے دیا۔ یہ سوسائٹی کی بڑی بھیانک ریالٹی ہے کہ اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے اگر آپ کے ڈر رہے ہیں لوگ، ہاں، یعنی اس کو غلط مانی دیا جا سکتا، تھوڑا سا بدلا انہوں نے اس کو اسپیسیفک بنایا کہ صادق امین کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف عدالت کا فیصلہ آ جائے کہ اس نے کوئی جھوٹ بولا ہے حلف پہ یا کوئی اور غلط کام کیا ہے تو پھر اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنی براڈ ٹرمز یوز ہوئی ہیں، اس کو اسپیسیفک بنانا، یہ بالکل اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی یعنی اس کے یعنی یہ ایک گردنوں میں رکھا ہوا یا سر پہ لٹکی ہوئی ایک تلوار ہے، ہاں، جس پہ چاہے آپ چلا دیں۔ اب مقصد تو یہ ہے ہاں کہ اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس کسی کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر تو آپ کی یعنی سرکاری گاڑی میں کوئی آپ منزل میں راستے میں گھر سے دفتر جاتے ہوئے اگر آپ نے لمبا راستہ اختیار کر لیا اور آپ نے آدھا کلومیٹر بھی زیادہ طے کیا تو صادق اور امین کی آپ شک لگا کے اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، حالانکہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو یہ مذاق نہیں کر رہا، جی نہیں، صحیح ہے جی یہ لیکن اٹ ساؤنڈز فنی نا۔ ہاں، اب آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جب آپ یعنی مذہبی مقدس ترین، اب جس انسان کو اب اس کے اخلاق اور کردار پہ توجہ دیں، جس آدمی نے، عمران خان ایک فانی آدمی ہے، دیکھیں کسی سے بھی سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن عمران خان کو یہ صادق اور امین کہہ دینا کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ کہہ دینا، یہ کتنی بڑی یعنی آپ دیکھیے کہ یعنی زیادتی ہے، کتنی بڑی توہین ہے ایک مقام کی، یا نواز شریف کو یا کسی بھی آصف زرداری کو، یعنی ایک آپ دیکھیں کس مقام کی توہین ہو رہی ہے، کس مقام کی توہین ہو رہی ہے، اور وہ جس کو پھر صادق اور امین قرار دیا گیا، اس کی صداقت اور اس کی امانت، وہ گواہ بھی نکل آئے، خارجہ پالیسی اس سے متاثر ہو گئی، بین الاقوامی دنیا میں اس شخص نے کیا حال کیا یہ حقیقتیں سامنے آ گئیں۔ تو میں مطلب گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کاش ہم اجتماعی طور پہ اتنا طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ موجود رہیں گے، لیکن ہم مذہب کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آپ کا بھی ہے، وہ میرا بھی ہے۔ پولیٹیکل کلاس کا فیلئر ہے کہ وہ اتنا عرصہ ہو گیا اور اس معاملے کو سیٹل ہی نہیں کر سکے پارلیمان میں، اور یہ آپس میں بیٹھ کے کوئی کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے تھے۔ لیکن آپ نے جو ابھی بات کی نا اکانومی کے حوالے سے، میں اسی پہ دوبارہ جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بات تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے کلاس انٹرسٹ ہیں نا، جو مفادات ہیں ہماری رولنگ ایلیٹ کے، وہ بہت سے کام نہیں کرنے دیتے۔ مثلا اب اس میں ٹیکس کا ایشو ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے 10% ہے، جبکہ انڈیا میں شاید 16% ہے، بعض ملکوں میں 25% بھی ہے، اس سے زیادہ بھی ہے۔ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، اور پاکستان میں 40 لاکھ سے زیادہ دکاندار ہیں، صرف 30,000 ٹیکس دیتے ہیں۔ کراچی کی ایک جو لیاقت آباد کی مارکیٹ ہے وہ پورے لاہور کی مارکیٹوں سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے۔ وہ اس لیے بھائی صاحب کہ جس وقت ایک سٹور کا مالک، یہ میں نے بہت مشہور چین ہے، میں نے اس کے مالک سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ یا تو میں ٹیکس دے دوں، اور یا پھر اس نے نام لے لے کر مجھے بتایا کہ فلاں کے وہ ولیمے بیٹے کا ولیمہ تھا، سرکاری افسران، اور اس زمانے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 12-13 سال پہلے 22 لاکھ روپے کا اس نے ڈنر سیٹ کی فرمائش تھی جو پوری، ایک بہت بڑے، اب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اس زمانے میں اچھے میڈیا ہاؤس سمجھے جانا والا ایک آدمی، ان کا شوق تھا ماربل آرچ کی ایک خاص دکان سے وہ سوٹ پہنا کرتے تھے۔ اچھا، تو وہ ہر مہینے وہ کہتا ہے کہ مجھے 12 سے 13 لاکھ روپے ایک سوٹ کاسٹ کرتا ہے جو میں ان کو منگا کے دیتا ہوں۔
मतलब कस्टम्स की उन्होंने अलग दिहाड़ियां भर दी। रिश्वत खोरी इतनी है कि लोग तो वो या ये देते हैं या वो। अभी यहाँ जॉर्ज टाउन में सामने उसने ब्रांच खोली तो बिजली का कनेक्शन अवेलेबल नहीं था। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए उसको मतलब इतराज लगा दिया कि ये तो रेजिडेंशियल एरिया। कनेक्शन लेने के लिए उस जमाने में, ये भी कुछ 6-7 साल पुरानी बात है, 1 करोड़ रुपए उसने सिर्फ रिश्वत कनेक्शन लगाने की दी। और ये मॉरल डेकेडेंस है ना हमारा। तो अब वो जहां इतनी रिश्वतें दे रहा है, फिर टैक्स कहां से देगा वो? सो ये पूरा हाँ, चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। विशफुल थिंकिंग तो है कि ये चीजें करें तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन करे कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? वेल होपफुली, जैसे कि अब करंट आर्मी का हमने वो सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी जो कम से कम एहतसाब है वो तो फ्रॉम टॉप शुरू किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि इसमें कामयाबी हो और ये जो SIFC बना हुआ है, ये जो इनके मंसूबे हैं वो मुकम्मल हों, ताकि मुल्क में खुशहाली हो, लोग जो हैं उनकी गुर्बत कम हो, उनके मसाइल कम हो। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।